السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نساء بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 18۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ اس ناول کا فائنلی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ تم تو چھوٹے سے بچے تھے نا، روٹی کو چوچی بولتے تھے، میں نے کہا، اور تم نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے ملنے سے انکار کیا اور تم پیچھے ہٹ گئے۔ بیوی تھی تمہاری، دھڑلے سے آتے اور ساتھ لے کر جاتے، مجھے نہیں مان رہی تھی تو دو لگا کر لے جاتے، مگر تم تو جیسے بہانہ ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو اندر ہی رہنے دیا تھا۔ وہ شایان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ معذور ضرور تھی مگر بے بس نہیں۔ جب وہ 6 سال تنہا گزار سکتی تھی تو باقی کی زندگی بھی گزار سکتی تھی۔ وہ تو میں اب بھی لگا ہی سکتا ہوں، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ انادل نے خوخار نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ ہاں، اس چیز کا لائسنس تو صرف تمہارے پاس ہے، وہ کہے بنا نہ رہ سکا تھا۔ میں نے کبھی بھی جان کر نہیں کیا، تم جانتے ہو۔ شکوے شکایت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، دونوں ہی بھول بیٹھے تھے کہ ان کی زندگی کے کتنے سال ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ ہاں تم تو بہت معصوم ہو، میں ہی برا ہوں۔ ہاں تم ہو، بلکہ تم ایک نمبر کے بدتمیز اور جاہل انسان ہو، فضول بھی، شایان نے تصحیح کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ وہ تو تم ہو ہی، وہ بس پھٹنے کو تیار بیٹھی تھی۔ میرے راستے سے ہٹو اور مجھے جانے دو۔ جب منزل سامنے کھڑی ہے تو تم آخر کون سا راستہ تلاش کر رہی ہو؟ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ میری منزل صرف میرا بیٹا ہے، تم کہیں بھی نہیں ہو۔ وہ چلا اٹھی تھی، میں ہر جگہ ہوں بلبل، تمہاری زندگی میں بھی اور تمہارے دل میں بھی۔ شایان نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ انادل نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ تو پھر کسے لگاؤں؟ جا کر اپنی دوسری بیوی کو، مگر وہ تو مجھے چھوڑ گئی ہے، اس لیے تمہیں میری یاد آ گئی۔ چلے جاؤ شایان، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، میں تمہارے قابل نہیں رہی، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ تم کس قابل ہو اور کس قابل نہیں، اس بات کا فیصلہ میں کروں گا۔ آخر کس وجہ سے اتنا بھڑک رہی ہو؟ اگر میں گرنے پر آ جاؤں تو تمہاری طرف میرے حساب زیادہ نکلتے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے حساب واقعی زیادہ نکلتے تھے۔ وہ اس بار خاموش رہی تھی، خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی تھی، وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے وہ سالوں تڑپی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی، اس کا اشارہ ایکسیڈنٹ اور اس کی معذوری کی طرف تھا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، نگاہیں جھکائے اس نے جس قدر نہ روٹھے پن سے جواب دیا تھا۔ شایان کے دل میں ابھرتا نرم گوشہ واپس سختی اختیار کر گیا تھا۔ آخر وہ خود کو سمجھتی کیا تھی؟ کس چیز کا غرور تھا اسے؟ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ شایان نے ایک جھٹکے سے اس کا منہ دبوچا تھا۔ کوئی شہزادی ہو تم یا پھر میں غلام؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے انادل؟ کوئی مجنون یا پھر بے وقوف؟ ساری زندگی تمہارے پیچھے گھومتا پھروں اور تم۔ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑے شایان اٹھ کھڑا ہوا تھا، گرم سے آلاب بہنے لگے تھے، وہ ان آنسوؤں کو روک نہیں سکی تھی۔ میں نے تمہیں آزاد کیا تھا، تم آخر کیوں بوجھ اٹھاتے؟ میں نے سوچا کہ تم آخر اتنا کیوں سوچتی ہو؟ ہر بار میں اور صرف میں۔ انادل، اس سب میں شایان کہاں ہے؟ تم خود سے جو سوچ لیتی ہو، جو فیصلہ لے لیتی ہو، بس وہی صحیح ہے، ساری دنیا جائے بھاڑ میں، میری پرواہ ہے تمہیں؟ ارے بیوی ہو تم میری، میرا جاننے کا حق نہیں بنتا تھا کیا کہ میری بیوی کتنی تکلیف میں ہے؟ دوسروں کے رحم و کرم پر پڑے رہنا منظور ہے، مگر شوہر کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ بولنے پر آیا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ تمہیں زندگی جینے کا پورا حق تھا، میں نے تو بس تمہیں راستہ فراہم کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم خوش رہو۔ تم ہوتی کون ہو میری زندگی کے فیصلے لینے والی؟ تم ہوتی کون ہو یہ فیصلے لینے والی کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ فاطمہ سے شادی کر لو گے، تم نے کہا تھا کہ تم فاطمہ سے شادی کر لو گے اور تم نے خود ہی جگہ چھوڑ دی۔ واہ انادل صاحبہ واہ، اس نے باقاعدہ تالیاں بجائی تھیں۔ ایسے تو بس گئے گھر، میں غصے میں تھا، مگر تم تو عقل سے کام لے سکتی تھی نا، مگر عقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں، نہایت بیوقوف، ضدی اور انا پرست عورت ہو تم۔ تم سے محبت میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل سکتی تھی مجھے، مگر نہیں، یہ دل تو ہے ہی کمبخت، آیا بھی تو کس پر؟ ایک عقل سے پیدل عورت پر۔ اب تم میری بے عزتی کر رہے ہو، غصے سے پھنکاری تھی۔ صرف تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں، کاش کہ بہت پہلے دکھایا ہوتا۔ وہ بے بسی سے ہنسا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بہت بری ہوں، تمہارے قابل نہ پہلے تھی اور نہ اب، بہتر ہے کہ اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے جاؤ، مجھ سے بات مت کرو۔ انادل نے سسی کرتے اپنی آنکھیں رگڑی تھی۔ دوسری بیوی؟ ابے یار، کہاں سے پیدا کروں؟ وہ صحیح معنوں میں بھڑک اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں کی دوسری شادی میں نے، تمہیں جھیل کر ہی
تمہیں جھیل کر ہی اتنا اکتا گیا تھا کہ مزید کسی عورت کو جھیلنے کی سخت نہیں تھی مجھ میں۔ فاطمہ؟ کون فاطمہ انادل؟ ہمارے درمیان کوئی فاطمہ نہیں ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ انادل کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ انادل نے اس بار اسے نہیں جھٹکا تھا۔ وہ بنجر آنکھوں میں حیرت سموئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا انادل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے فاطمہ سے شادی نہیں کی۔ تم ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی، ہم بیٹھ کر بات بھی تو کر سکتے تھے نا۔ کیا بات کرتی میں؟ مجھے دیکھو، میں تم پر کیسے بوجھ بنتی۔ تم کیوں ساری زندگی میرے ساتھ ضائع کرتے؟ ایک نہ ایک دن اکتا ہی جاتے۔ وہ نظر جھکائے آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے آنسو شایان کے ہاتھ کی پشت پر گر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، شوہر کی وفاداری کا پتہ تب چلتا ہے جب بیوی بیمار ہو۔ تم ایک بار آزما کر دیکھتی تو صحیح مجھے۔ شایان نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ لمحے بھر کو سرشار ہوئی تھی، پھر اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروائے تھے۔ فاطمہ سے شادی کیوں نہیں کی تم نے؟ شایان اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ تمہیں میرا اس سے شادی نہ کرنے کا بڑا دکھ ہے؟ ہاں مجھے ہے۔ تم اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے تک جا سکتے ہو تو پھر تمہیں شادی بھی کر لینی چاہیے تھی۔ ہوٹل کے کمرے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کشمیر میں اس کے ساتھ رہ رہے تھے جب میں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، تب تم اس کے ساتھ۔ وہ روتی تھی، روتے روتے اب ہچکیاں بن چکی تھی۔ وہ حیران پریشان سا اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس قسم کا حرام کام کروں گا؟ وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اسے انادل سے اس بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ آئی تھی میرے پاس، تصویریں بھی دکھائی اس نے، اور یہ بھی کہا کہ تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ میں ویسے بھی اب تمہارے قابل نہیں رہی۔ ہائے انادل، کیسی ہو تم؟ ہاتھوں میں پکڑا بوکے اس نے ایک طرف رکھا تھا، لبوں پر تیکھی مگر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہسپتال کے بستر پر نڈھال پڑی تھی، اس حالت میں جب اس کے پاس سارا خاندان اکٹھا تھا، سوائے اس کے شوہر کے وہ نہیں آیا تھا، اور انادل نے بھی اسے بلانے سے منع کر دیا تھا۔ جب اسے خود اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا تو پھر وہ کیوں اسے بلواتی؟ تمہاری خیریت پوچھنے آئی ہوں۔ کیسی ہو تم اب؟ پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے نا، شایان چاہتا ہے کہ میری سیج تم اپنے ہاتھوں سے سجاؤ۔ انادل نے تیش کی حالت میں اٹھنا چاہا تھا مگر وہ چاہ کر بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ ارے ریلیکس ہو جاؤ، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، تمہیں خاص دعوت ہے۔ بکواس بند کرو، شایان تم سے شادی نہیں کرے گا، میں اسے سب بتا دوں گی، سب کچھ۔ تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے، تم ساری دنیا کے سامنے اس کا اسکینڈل بنانا چاہتی ہو، تم اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ شایان کو غصے کی حالت میں چھوڑ کر جانے کے بعد انادل پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا تھا۔ اس کی بات فاطمہ کی ایک دوست سے ہوئی تھی اور کچھ دھمکیوں کے بعد بالآخر اس نے اپنا منہ کھول ہی دیا تھا۔ ہاں میں ایسا چاہتی تھی کیونکہ تمہارے شوہر نے مجھے بہت بے عزت کیا تھا۔ تمہیں میرے ارادوں کی بھنک بھی نہیں پڑی مگر وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ میرے دل میں بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ کہتا تھا کہ انادل کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ساری دنیا کے سامنے اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دوں گی، مگر اب میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ تمہارا شوہر اب مجھ پر جان چھڑکنے لگا ہے، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تڑپتا ہے، بلکہ ہم نے تو اچھا خاصا وقت ساتھ میں گزارا ہے۔ کشمیر میں ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ بکواس بند کرو، اپنی جان لے لوں گی تمہاری۔ انادل غصے سے گھبرائی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی جان ہی لے لے۔ بکواس نہیں کر رہی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کچھ تصاویر واٹس ایپ کی ہے تمہیں، فرصت سے دیکھنا۔ ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالے وہ ٹپ پلٹی تھی، اور ہاں کچھ یاد آنے پر وہ ایڑیوں کے بل واپس گھومی تھی۔ محبت قربانی مانگتی ہے انادل، تم اب معذور ہو چکی ہو۔ شایان ویسے بھی جلد ہی تم سے بیزار ہو جائے گا، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں خود ہی اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر تم اسے نہیں چھوڑو گی تو پھر مجبوراً مجھے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل کرنی پڑے گی، تمہارے شوہر کی عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی، آگے تمہاری مرضی ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد انادل نے فوراً موبائل اٹھایا تھا۔ تصویریں دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ انتہائی بیہودہ تصاویر تھی، بکواس کر رہی تھی وہ، میرا یقین کرو انادل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تصاویر جھوٹی تھی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ عورت اس حد تک گر جائے گی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کمرہ تم نے ہمارے لیے بک کیا ہے؟ کمرے کے اندر داخل ہوتے فاطمہ نے بے یقینی سے شایان کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، تمہیں کوئی شک ہے؟ شایان مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم وہی شایان ہو جو مجھ سے اتنا دور بھاگتے تھے، جسے میرا سایہ تک نہیں پسند تھا۔
وقت وقت کی بات ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ بیوی بھی ہمیشہ پہلے جیسی نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی مان پڑتی جاتی ہے، مگر مرد کا دل تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اسے ہمیشہ ایک حسین اور نئی عورت کی تلاش رہتی ہے۔ فاطمہ نے بچا کچا فاصلہ بھی طے کیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی وقت کے ساتھ ساتھ عورت اپنا حسن کھو دیتی ہے اور اکثر مرد نئی عورت کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، مگر شایان میر ایسا نہیں ہے، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے کہا تھا۔ فاطمہ لمحے بھر کو ٹھٹکی تھی۔ میری بیوی نے مجھے اپنی زندگی کے اتنے سال دیے، میری خدمت کی، میرے گھر کا خیال رکھا، میری اولاد کو پیدا کیا، اسے پالا، مجھ سے وفا کی، اور آج میں اسے صرف یہ کہہ کر چھوڑ دوں کہ تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ ایسے مرد بغیرت ہوتے ہیں اور میں وہ نہیں ہوں۔ میں بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ کچھ نازیبا تصاویر بنوا کر انہیں وائرل کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں شایان میر احمد تم جیسی عورت سے شادی کروں گا؟ وہ تمسخرانہ ہنسا تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے یہ سب تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا کردار اتنا کمزور نہیں ہے جو باہر کی رنگینیوں پر پھسل جائے۔ میں اپنی پردہ دار اعلیٰ کردار بیوی کو چھوڑ کر تم جیسی عورت کو کیوں اپناؤں گا؟ ہے ہی کیا تم میں؟ کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسے خوبصورت نظر آنے کے لیے میک اپ کی تراش خراش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کی عادات اور اعمال سے جھلکتی ہے۔ وہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے اٹھتی ہے، مجھے نماز کے لیے اٹھاتی ہے، میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، آفس کی تیاری میں میری مدد کرتی ہے، میرے بیٹے کو سنبھالتی ہے، اسے اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، سارا دن میرے گھر کو سنبھالتی ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ اسے چھوڑ کر تمہیں اپنا لوں گا؟ تم جیسی عورت کو جو بغیر کسی رشتے کے ہوٹل کے کمرے تک آ گئی۔ فاطمہ سن وجود کے ساتھ اسے سن رہی تھی۔ اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہوئے تھے۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا، وہ آئینہ جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر اتنی ہی محبت ہے اپنی بیوی سے تو پھر میرے ساتھ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ اپنی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے یہ دنیا اس کی سوچ سے زیادہ بری ہے۔ ہر کسی کو یوں منہ اٹھا کر دوست نہیں بنا لیتے۔ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اپنے گھر میں گھسایا جائے، اور تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے۔ یہ ہوٹل کا کمرہ یہی تمہاری اوقات ہے۔ تم جیسی عورتیں کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ آج میرے ساتھ یہاں ہو تو یقیناً کل کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ اچھے سے جانتا ہوں تمہیں، یہ بھی جانتا ہوں کہ آج سے پہلے کہاں اور کب کس کے ساتھ کس ہوٹل میں جا چکی ہو۔ فاطمہ نے فوراً نظر چرائی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ فاطمہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ تم خود اس سب سے تنگ آ چکی ہو، تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے، اس لیے تمہیں ایک امیر شخص کی ضرورت ہے جس کی بیوی بن کر تم ان کاموں سے راہ فرار بھی ڈھونڈ لو اور تمہاری ساری خواہشات بھی پوری ہو جائے۔ مگر فاطمہ، تمہارا طریقہ بہت غلط ہے، تمہاری حرکتیں گھر بسانے والی نہیں ہے۔ میری مانو تو یہ سب کام چھوڑ دو۔ کسی امیر شخص کی دوسری بیوی بننے سے کئی زیادہ اچھا ہے کہ ایک مناسب سا رشتہ ڈھونڈو اور شادی کر لو، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ تم کہو تو میں تمہارے لیے کوئی رشتہ… اوہ شٹ اپ! اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، میں اپنے لیے جیون ساتھی خود ڈھونڈ لوں گی، تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات تمہاری، جتنی بے عزتی تم نے آج میری کی ہے نا شایان میر احمد، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ انگلی اٹھائے خوخار نگاہوں سے دھمکی دی گئی تھی، جس پر مقابل بے حد محفوظ ہوا تھا۔ کیا کرو گی؟ ہاتھ پر ہاتھ باندھے شایان نے دلچسپی سے استفسار کیا تھا۔ تصویریں تو وائرل ہوں گی، چاہے اصلی ہو یا پھر نقلی۔ وہ مسکرائی تھی، جواباً وہ بھی مسکرایا تھا۔ اگر میری ایک بھی تصویر کہیں بھی گئی تو تمہارا وہ حال ہوگا کہ تمہاری سوچ ہے۔ تم ایک معمولی سی لڑکی ہو، کڈنیپ ہو سکتی ہو، مر بھی سکتی ہو، اور تمہاری لاش کسی نالے میں گل سڑ بھی جائے گی نا تو بھی کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور جہاں تک بات ہے میری، میں ایک بزنس ٹائکون ہوں، اسکینڈل بن بھی جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، چند دنوں بعد سب لوگ بھول جائیں گے۔ مگر تم فاطمہ، تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہاری اپنی ٹیم آج کل تم سے کافی خفا ہے۔ تم اپنے سارے کام چھوڑ کر میرے پیچھے جو پڑی ہو، اور سونے پر سہاگا، مجھے ٹریپ بھی نہیں کر پا رہی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے، بلکہ ایسا ویسا کچھ بھی سوچنے سے پہلے کم از کم 1000 بار سوچنا۔ وہ اسے ایک تیکھی مسکراہٹ پاس کیے جا چکا تھا۔ وہ تلملاتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ برباد کر دوں گی تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی، تمہیں اور انادل کو کبھی ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اپنے بال نوچتے وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا۔ انادل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مجھے حاصل نہیں کر سکی تو تمہارے پاس آ گئی، اور تم نے اس کا یقین بھی کر لیا۔ آئی ایم سوری شایان، میں نے سب خراب کر دیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔
کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بار تم غلطی کرو اور میں تمہیں معاف کر دوں؟ ہمیشہ تو بیویاں کمپرومائز کرتی ہے نا، اور ہمارے رشتے میں زیادہ قربانیاں میں نے ہی دی ہے۔ آج معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ شایان نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ شایان، اسے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ سالوں پہلے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، حالانکہ میں نے ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے تھے۔ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، پچھلی رات کا دیکھا گیا خواب دماغ میں گھوم رہا تھا، مگر آج میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ نہیں رہنا نا تم نے میرے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے اٹھا تھا۔ انادل نے خوفزدہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ وہ اس کے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں آج یہاں تم سے صلح کرنے یا پھر تمہیں منانے نہیں آیا، میں آج یہاں تمہیں سزا سنانے آیا ہوں، وہ سزا جس کی تم مستحق ہو۔ انادل کے دل کی دھڑکنیں رکی تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ نہیں شایان، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، میں مر جاؤں گی، وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ اب منت کر رہی تھی۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا، نہیں رہنا نا تمہیں میرے ساتھ، تو پھر آج میرا فیصلہ سنو انادل۔ وہ دونوں ہاتھ ویل چیئر کے دونوں اطراف پر رکھے ایک بار پھر اس پر جھکا تھا۔ شایان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پیر پڑتی ہوں، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، پلیز۔ انادل نے ہاتھ جوڑے منت کی تھی، اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی، اس کی روح بس پرواز کرنے کے قریب تھی۔ اس نے اس وقت شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ بحری ہوتی یا پھر شایان کے ایسا کچھ بھی کہنے سے پہلے اسے موت آ جائے۔ وہ اسے دور رہ سکتی تھی مگر یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انادل، میں شایان میر، اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ شایان پلیز، انادل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گی، سچ میں، بس مجھے طلاق مت دو پلیز۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے، جان بس نکلنے کے در پر تھی۔ شایان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، شاید زندگی میں پہلی بار انادل کو شایان سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آج تمہارے یہ آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے، تمہیں تو ویسے بھی مجھ سے دور ہی رہنا تھا نا۔ ساری زندگی معذور عورت کے ساتھ کیوں گزاروں میں؟ تمہاری معذوری کون سا ختم ہو جائے گی؟ میرے حقوق تو تم ویسے بھی ادا نہیں کر سکتی، میرے کام بھی نہیں کر سکتی، ساری عمر کا بوجھ کیوں مسلط رکھوں اپنے اوپر؟ شایان، میں سب کام کروں گی، تم جو کہو گے سب کروں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں سچ میں وقت پر دوائی لوں گی، میں ورزش بھی کروں گی، میں باقاعدگی سے اب چیک اپ بھی کرواؤں گی، تم مجھے کچھ مہینوں کا وقت دے دو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے طلاق مت دو پلیز۔ وہ رو رو کر منتیں کر رہی تھی۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی؟ میرے آگے ساری زندگی پڑی ہے، دوسری شادی کروں گا میں، مگر اس سے پہلے تمہیں سزا سناؤں گا۔ وہ اب بھی اس پر جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے بات کر لو تم، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تم کر لینا دوسری شادی، مگر پلیز مجھے مت چھوڑنا۔ رو رو کر اس کا سارا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، ہچکیاں بن چکی تھی، مگر مقابل کے ارادوں میں ذرا برابر لچک نہ آئی تھی۔ وہ آج بھی بے رحم بنا ہوا تھا۔ جب اتنے سالوں سے ٹھیک نہیں ہوئی تو میں کیسے مان لوں کہ تم چند مہینوں میں ٹھیک ہو جاؤ گی؟ میں ہو جاؤں گی، میں نے پہلے اپنا خیال نہیں رکھا مگر اب رکھوں گی، تم پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو۔ الفاظ ادا کرنا اب مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی کر رہی تھی۔ اپنا گھر بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار تھی۔ سوری بلبل، تم نے دیر کر دی، اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ صدع بھرتے شایان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تمام الفاظ اب منہ میں ہی کہیں دب گئے تھے، جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، بالکل برف کے تودے کی مانند۔ انادل، میں شایان میر احمد، آج اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ انادل نے سختی سے آنکھیں میچے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یہ نہیں سننا چاہتی تھی، وہ یہ نہیں سن سکتی تھی۔ شایان اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ کانوں پر رکھے ہاتھ ایک لمحے میں ڈھیلے پڑے تھے۔ انادل نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ میں نے بہت سوچا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تمہیں چھوڑ دینا تو آزادی دینے کے مترادف ہے، اس لیے میں نے تمہیں قید کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اب اس سے تھوڑا دور ہٹا تھا، وہ حوقوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ شایان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، لیکن تم نے اب وعدہ کیا ہے کہ اپنا خیال رکھو گی، مجھے اب میری بیوی چند ہی مہینوں میں اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چاہیے۔ شایان نے بہت عقیدت سے اس کے دونوں ہاتھ چومے تھے، وہ اب بھی گہرے صدمے میں تھی۔ بلبل، اس کے ہاتھوں پر تھوڑا سا دباؤ ڈالے شایان نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی، اور انادل صاحبہ ہوش میں آ بھی گئی تھی۔ بدتمیز، جاہل، فضول انسان، انادل نے اسے مارنا شروع کیا تھا۔ وہ اب اسے مار بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ارے شایان اس کی مار سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا، لگ تو اسے ایک بھی نہیں رہی تھی، کہاں انادل کے نرم و ملائم ہاتھ اور کہاں وہ لمبا چوڑا شخص۔ اچھا بس،
شایان نے اسے گلے سے لگایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے مت چھوڑنا پلیز۔ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایک ہی پیس ہو، تمہارے جیسی کہاں ملے گی مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص میرے لیے ہی بنایا ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شایان نے اس کی پیشانی پر پورے وثوق سے لب رکھے تھے۔ وہ سرشار سی آنکھیں موند گئی تھی۔ میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں اگر چل نہ سکی تو؟ انادل، اگر تم نے اب بکواس کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر نہ بھی چل سکی تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم بتاؤ، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تم، تو کیا چھوڑ دیتی تم مجھے؟ کیوں چھوڑ دیتی؟ تم میرے شوہر ہو، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، ایسے کیسے چھوڑ دیتی تمہیں؟ تو پھر میں کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ ٹھیک ہو جاؤ گی تم، شایان نے اس کے پیر چھوتے کہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انادل نے اسے روکنا چاہا تھا۔ کچھ نہیں۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اس کے پیر مسل رہا تھا۔ شایان پلیز مت کرو، تم شوہر ہو میرے۔ تم بھی تو میرے پیر چھوتی تھی، بلکہ تم تو باقاعدہ دباتی بھی تھی، یاد ہے تمہیں؟ شایان نے ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ سر جھکائے ہنس دی تھی۔ اس کی بیوقوفیاں لاتعداد تھیں۔ شایان، شایان اٹھو نا۔ انادل نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا تھا۔ پیر دبا دوں تمہارے؟ واٹ؟ وہ مندی مندی سی آنکھوں سمیت چیخ اٹھا تھا۔ تم آفس سے تھک کر آئے ہو نا، تو میں نے سوچا کہ میں پیر دبا دوں تمہارے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ایسے دبانا شروع کروں گی تو تمہاری نیند خراب ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اٹھا کر پوچھ لیتی ہوں، پیر دبا دوں تمہارے؟ وہ جس معصوم حس سے پوچھ رہی تھی وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا تھا۔ آخر کون سی مخلوق تھی وہ؟ تم ایک کام کرو، میرا گلا ہی دبا دو، نمونی کہیں کی۔ وہ اوندھے منہ اس اپنے چہرے پر تکیہ رکھے لیٹ گیا تھا۔ انادل کا منہ باقاعدہ کھلا تھا۔ اگر میرے شوہر نہ ہوتے نا، پھر بتاتی میں تمہیں۔ اب انسان شوہر کی خدمت بھی نہ کرے۔ اس پر مٹی ڈالے وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی بستر سے اٹھی تھی۔ اسی روز وہ اپنے کمرے میں جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے شایان کے ساتھ قریبی مسجد جانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ احنف کو اس کی فیملی واپس مل گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ تھے، سر پر ٹوپی پہنے، عطر لگائے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اچانک ہی زبردست چکر آیا تھا۔ خود کو سنبھالتے وہ مشکل کمرے سے باہر گیا تھا۔ مسجد تک جاتے شایان نے تیسری دفعہ اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ اسے احنف آج کچھ بجھا بجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نماز کے بعد اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ احنف خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اس کی قوت صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جماعت میں کھڑے ہونا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے گردے میں اچانک ہی شدید درد اٹھا تھا، مگر احنف نے اس کے باوجود بھی نماز ادا کی تھی۔ واپسی کے سارے راستے شایان اس سے باتیں کرتا رہا تھا، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ بیچ راستے میں ہی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس کے گرنے سے پہلے شایان نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا، مگر احنف نے گھر جانے کی ضد باندھ لی تھی۔ اسے انادل کے پاس جانا تھا۔ وہ بار بار شایان کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ضد کے آگے ہار مانتے شایان اسے گھر لے آیا تھا۔ شایان نے ڈاکٹر کو کال کر کے گھر ہی بلا لیا تھا۔ ارمان کی اتنی مسڈ کالز دیکھ کر اس نے ارمان کو بلاک ہی کر دیا تھا۔ وہ کل سے اسے ان گنت کالز کر چکا تھا، مگر شایان نے اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ اسے شدید خفا تھا۔ ارمان انادل کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں جانتا تھا۔ اسے شایان کو بتانا چاہیے تھا، مگر اسے کسی نے بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ شایان نے انادل کو بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کسی کی بھی کال نہ اٹھائے۔ ان کی فیملی مکمل تھی، اب کسی اور کی گنجائش نہیں تھی۔ احنف نڈھال وجود کے ساتھ انادل کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی سوٹ کیس سے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ آ گئے تم؟ انادل نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل صبح سے ہی بے چین تھا، مگر اس بے چینی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماما؟ احنف اس کے قریب زمین پر بیٹھا تھا۔ اب اس نے آہستگی سے اپنا سر انادل کی گود میں رکھ دیا تھا۔ انادل نے آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانا شروع کیا تھا۔ کب سے بے چین ہو رہی ہوں میں، جیسے تم نماز پڑھنے نہیں کسی جہاد پر گئے ہو۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں دیکھا ہے تو کہیں جا کر سکون آیا ہے۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ احنف کے کانوں میں افزا کے کہے الفاظ کی باشگشت ہوئی تھی۔ ایورٹوس ڈیتھ۔ احنف کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر مرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور موقع پر کہے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے تھے۔ آنکھیں اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔
تمہارے بابا نے تو فرمائشوں کی اتنی لمبی لسٹ بتا دی، مگر میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں آج صرف وہی پکاؤں گی جو میرا بیٹا کہے گا۔ تمہاری پسند کا تو علم ہے مجھے، مگر پھر بھی اگر کچھ خاص بنانا ہے تو بتاؤ۔ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی، مگر جواب نرادر تھا۔ ریان، انادل نے محبت سے اسے پکارا تھا، مگر اس بار بھی جواب نہیں آیا تھا۔ انادل کا دل زور سے دھڑکا تھا، یقیناً کچھ تو تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ ریان، تم مجھے سن رہے ہو نا؟ انادل نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ریان، وہ حواس باختہ ہوتی چلائی تھی۔ احنف بے جان وجود کے ساتھ زمین پر ڈھلک گیا تھا۔ شایان! انادل اب روتے ہوئے کبھی شایان تو کبھی ریان کو پکار رہی تھی۔ اس کی پکار سنتے شایان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ریان! شایان نے آگے بڑھ کر اس کی گال تھپ تھپائی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا، مگر وہ بے سوچ زمین پر پڑا تھا۔ دونوں ہی اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے، اسے اٹھا رہے تھے، مگر وہ آج نہیں اٹھ رہا تھا، وہ آج ان کی نہیں سن رہا تھا۔ یہ بہار کا موسم تھا، وہ موسم جہاں ہر طرف پھولوں کی ننھی کونپلیں پھوٹ رہی تھی، سرسبز و شاداب درخت خوشی سے جھوم رہے تھے۔ فضا میں ٹھنڈی مگر خوشگوار ہواؤں کا راج تھا۔ وہ شہر سے دور ایک فارم ہاؤس تھا، جس کا ہر ایک کونا پھولوں اور لائٹوں سے سجا ہوا تھا۔ لان میں بنے اسٹیج پر وہ سر جھکائے اداس بیٹھی تھی۔ فارم ہاؤس کی طرح اسے بھی سجایا گیا تھا، سر سے پیر تک کسی دلہن کی مانند۔ ہاں، وہ دلہن ہی تو تھی۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، افزا کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ اس کی زندگی 4 سال آگے بڑھ چکی تھی، وہ اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، جس میں اس کی رضامندی بھی شامل نہیں تھی۔ اپنے والدین کے بے حد اصرار پر وہ یہ نکاح کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آ چکے تھے۔ ایک طرف وہ تھی تو دوسری طرف اس کا دولہا، درمیان میں پردہ حائل تھا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے تڑپ کر حلیمہ کی طرف دیکھا تھا۔ حلیمہ نے اسے اقرار کرنے کا کہا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی خوشی کی لاج رکھی تھی، اس نے حامی بھر لی تھی۔ نکاح ہوتے ہی پردہ ہٹا دیا گیا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو سموئے، بس رو دینے کو تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے نئے نویلے شوہر نے فکر مندی سے استفسار کیا تھا، جس پر اس کی آنکھ سے 2 موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے تھے۔ افزا، کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ پاکستان میں سب ظالم ہے، میں نے نہیں کرنا تھا نکاح۔ احنف، کیا؟ کیوں؟ افزا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھ انادل نے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ اس نے ایک نظر حلیمہ کی جانب دیکھا تھا، جس کی ایک گھوری پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا کھل چکا تھا۔ انادل افزا کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ احنف سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ انادل کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ ماما نے ڈانٹا ہے مجھے، وہ کہتے ساتھ ہی روتی تھی۔ کیوں ڈانٹا ہے؟ انادل نے فوراً سے اسے خود سے لگایا تھا۔ بس آنٹی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، رخصتی آج ہی کروا کر لے جائیں، مجھے بلا وجہ ڈانٹتی رہتی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے اپنے نکاح پر یہ فیروزی رنگ نہیں پہننا، مجھے بلیک کلر پہننا ہے۔ کیا میں اپنی شادی پر اپنی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ وہ جس معصومی سے پوچھ رہی تھی، انادل بالکل گھوم کر رہ گئی تھی۔ اب اس کا سوال وہ کیا جواب دیتی؟ اس سوال کو کیا جواب دیتی؟ اسے اس کی ٹکر کی بہو ملی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے شایان کا کہکہا بلند ہوا تھا، بیگم صاحبہ ذرا بات سنیے گا۔ وہ لب دبائے باہر چلا گیا تھا۔ انادل افزا کو تسلی دیتے باہر گئی تھی۔ کیا ہے؟ انادل نے اجرت بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ شایان نے سر تپیر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ انادل نے آنکھیں گھماتے اسے پرے دھکیلا تھا۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ شایان کو زیادہ عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن وہ لوگ احنف کو بروقت ہسپتال لے کر پہنچے تھے۔ شایان صاحب، ان کی رپورٹس کے مطابق انہیں کڈنی کینسر ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیرت زدہ سے ڈاکٹر کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ بہت ریئر کیس ہے، ایسا عموماً بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، یا پھر ان لوگوں میں جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں۔ مگر آپ کے بیٹے کا کیس مختلف ہے، ان کی عمر بھی بہت کم ہے۔ یقیناً انہوں نے کسی ایسی جگہ پر کام کیا ہے جہاں ریڈیشنز کا خطرہ ہو، اور غلط ادویات کا استعمال بھی کیا ہے۔ شایان کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ آخر کیسے وہ اس قدر بے خبر رہا؟ اس کا کوئی علاج تو ہوگا نا؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ شایان نے آس سے پوچھا تھا۔ جی، چانسز تو ہے، مریض کی حالت کے مطابق ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کیجیے، بس مجھے میرا بیٹا ٹھیک چاہیے۔ کچھ بات چیت کے بعد ڈاکٹر آگے بڑھ چکا تھا۔ شایان شکست خور حالت میں انادل کے پاس آیا تھا۔ تم فکر مت کرو، ریان بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میری غلطی ہے، میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی، میں نے اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم قصوروار ہو، مگر اتنا ہی میں بھی ہوں۔ ہم دونوں ہی بھول بیٹھے تھے کہ والدین کے جھگڑوں میں اولاد سب سے زیادہ پستی ہے۔ اگر اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ انادل نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اکثر والدین اپنے جھگڑوں میں یہ بات بھول بیٹھتے ہیں کہ ان کی اولاد کی ذہنی شخصیت تہس نہس ہو رہی ہے۔ والدین اگر اپنی انا کی قربانی دے کر اپنی اولاد کی خاطر اپنے مسائل حل کر لیں تو آج بہت سارے بچے ڈپریشن کے مریض نہ بنے۔ قربانی محض ایک نے نہیں دینی، یہ رشتہ برابری کا ہے، اور اس رشتے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کبھی کوئی ایک پیچھے ہٹ جائے تو کبھی دوسرا، مگر کبھی معاملات حد سے زیادہ خراب ہو جائے اور ساتھ رہنا ممکن نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ خوش اسلوبی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، بلا وجہ کے فسادات سے پرہیز کیا جائے۔ اس طرح بچوں کی شخصیت بچپن میں ہی تباہ ہو جاتی ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اس معاشرے کو قبول نہیں کر پاتے، اور ایک دن یہ معاشرہ بھی انہیں قبول نہیں کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جس طرح اولاد اپنے والدین کے حوالے سے جوابدہ ہے، بالکل اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں جوابدہ ہے۔ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ بچوں کو صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کی بہترین پرورش کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ سب مہمان اب تقریباً جا چکے تھے، بس تقریبی لوگ ہی رہ گئے تھے۔ پردے کا مسئلہ دونوں طرف سے ہی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال افزا پردہ نہیں کرتی تھی۔ حلیمہ کے زیادہ سمجھانے پر وہ باغی بن جاتی تھی۔ 16 سالہ زندگی بھلانا اتنا آسان تو ہرگز نہیں تھا۔ حلیمہ سے زیادہ اسے انادل کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ اس سے اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک کہہ ڈالتی تھی۔ چلو دولہے راجا، اپنی بیگم کو مٹھائی کھلاؤ۔ وہ لوگ اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احنف کو سب نے ہی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ بیچارہ شرم سے پانی ہو چکا تھا، جبکہ افزا اس کی حالت سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی تھی۔ احنف بھائی کھلاؤ نا، ماہزہ نے ایک بار اصرار کیا تھا۔ ماما، اس نے رحم طلب نگاہوں سے انادل کو دیکھا تھا، جو کہ آج بالکل بھی اس کی سائڈ نہیں لے رہی تھی۔ ماما کے بچے، اب بس کر دے، نکاح ہو گیا ہے، اب تو بڑے ہو جاؤ۔ شایان نے اسے ڈانٹ پلائی تھی۔ چلو بھائی، اپنی دلہن کا منہ میٹھا کرو۔ میں کیسے کروں؟ وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ایسے شایان نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، انادل کے منہ میں رکھا تھا۔ وہ بری طرح جھیپ گئی تھی۔ سارے فارم ہاؤس میں کہکہوں کی آواز گونجی تھی۔ اگلے 3 سے 4 سال تک رخصتی تھی۔ یہ وقت احنف کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ رات کے تقریباً 8 بجے افزا تھکی ہاری کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ اچانک دروازے کا نوب گھومنے پر وہ چونکی تھی۔ احنف، وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ جی زوجہ احنف، وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ افزا کی سٹی بالکل گم ہو چکی تھی۔ تم سے ملنے آیا ہوں۔ اس ملاقات کی بہت بھاری قیمت میں ماہزہ کو ادا کر چکا ہوں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ آواز باغتا ہوئی تھی۔ تو دیکھ لے، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اسے بہت کچھ جتا رہا تھا۔ وہ فوراً جھیپ گئی تھی۔ یہ لو پیو۔ احنف نے میز پر رکھا جوس کا گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا تھا۔ سب کے سامنے تو مٹھائی کھلا نہیں سکے، اکیلے میں یہ سب کرنے کا کیا مقصد؟ افزا نے آنکھیں گھمائے ایک ادا سے کہا تھا۔ پیو۔ وہ گلاس کو اس کے لبوں کے پاس لے گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آج کچھ عجیب سا تاثر محسوس کر رہی تھی۔ وہ آج بدلا سا لگ رہا تھا۔ افزا نے ایک گھونٹ بھرتے گلاس لبوں سے ہٹایا تھا۔ احنف نے فوراً گلاس کو لبوں سے لگایا تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے دنیا کا سب سے بڑا ان رومانٹک شخص کا خطاب دے چکی تھی۔ آخر یہ کون سا روپ تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ احنف نے اس کے آگے چٹکی بجاتے پوچھا تھا۔ یہی کہ تم جتنے شریف نظر آتے ہو اتنے ہو نہیں۔ اس کی بات پر احنف کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ مرد کبھی شریف نہیں ہوتا، بس اسے علم ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے شریف بنتا ہے، کس کے سامنے شریف بننا ہے اور کس کے سامنے نہیں۔ افزا اسے سراہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ویسے منہ کیوں بنا ہوا تھا آج تمہارا؟ میں نے ماما سے کہا تھا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا۔ جب تک وہ مجھے بلیک ڈریس بنوا کر نہیں دیں گی میں نہیں کروں گی۔ انہوں نے ڈانٹ کر زبردستی نکاح کروایا ہے۔ احنف اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا اس سے زیادہ بیوقوف عورت اس دنیا میں پائی جا سکتی تھی؟ شایان یہاں موجود ہوتا تو یقیناً اس کی غلط فہمی دور کر دیتا۔ یہ ڈریس میں نے تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے تم اس رنگ میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ لمحے بھر کو کچھ بول نہیں سکی تھی۔ احنف کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھا۔ افزا نگاہیں جھکا گئی تھی۔ احنف سرشار سا اسے دیکھتا ہی چلا گیا تھا۔ ایک عورت ہی گھر بناتی اور بگاڑتی ہے۔ مرد کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہے، مگر عورت کے کندھوں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں خواتین کے فرائض ہیں وہیں ان کے حقوق بھی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہ لیے جائے تو نتائج اس قدر سنگین ہوتے ہیں
जिन्हें भुगतना तकरीबन नामुमकिन होता है। ख़त्म शुद। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। आप सबको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये राइटर का हक़ होता है। वो इतनी मेहनत से इन नावल्स को हमारे लिए लिखती है, तो अगर हम पढ़ें ना, सुनाए ना, सुने ना और इसे शेयर ना करें तो क्या ही फ़ायदा। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि नेक्स्ट नावल मुझे कौन सा शुरू करना है, बिकॉज़ मैंने कई सारी राइटर्स को, मुझे खुद नहीं पता, मेरे ख़्याल से मैंने 10-12 राइटर्स को मैसेज किए हुए हैं, और इत्तेफाक की बात है कि मुझे नहीं पता इसमें क्या अल्लाह ताला की मसलियत है, लेकिन मुझे अब तक एक भी राइटर की तरफ से जो है ना रिप्लाई नहीं मिला है। कुछ नावल्स मेरे पास बहुत पहले से रेडी हैं, मतलब राइटर की परमिशन के साथ रेडी है। तो अगर मुझे, अभी मेरे पास 2 दिन का टाइम है, इन 2 दिनों में अगर मुझे किसी भी राइटर से रिप्लाई नहीं मिला तो जो नावल मेरे पास रेडी रखा हुआ है मैं उसी को पढ़ दूँगी, क्योंकि मैं अपने चैनल पर एक दिन भी बिना वीडियो के नहीं रहती, मतलब मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होने ही है, ठीक है। तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ना है और मैं कौन सा पोस्ट कम्युनिटी पर डालूँ, आई डोंट नो, बट इंशाल्लाह ये इन 2 दिनों में मैं क्लियर कर लूँगी। अगर किसी राइटर से मुझे रिप्लाई मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती है परमिशन, रिप्लाई नहीं आता है, आई डोंट नो, जैसे अरीशा है, वहीबा फ़ातिमा है, ये सब राइटर्स मेरे कॉन्टैक्ट में है। निम्रा अहमद है, निम्रा अहमद नहीं, सॉरी, जो सीक्रेट किलर है, ठीक है, उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है। तो ये राइटर्स मेरे कांटेक्ट में है। इवन जो मेरे कांटेक्ट में ऑलरेडी है, जो मेरे साथ जिनके मैंने कई नावल्स पढ़े हुए हैं, उनके भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। सीरियसली बड़ा ये अजीब इत्तेफाक है, और मैं ख़ुद भी परेशान हूँ कि मुझे इन सब के रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहे। नए राइटर्स से तो थोड़ी मुश्किलें होती ही हैं, लेकिन जो पुरानी राइटर्स हैं जिनके ऑलरेडी मैंने नावल्स पढ़े हुए हैं, उनके भी रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं क्या बात है, लेकिन इंशाल्लाह इन 2 दिनों में मैं क्लियर कर लूँगी, और जो भी नेक्स्ट नावल होगा वो आपको इस आखिरी एपिसोड के नेक्स्ट डे तो ज़रूर मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नए नावल के साथ। तो देखते हैं कौन सा नया नावल होगा। चले खैर, फ़िलहाल तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। और आप कहाँ से मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, सुनते हैं। और मुझे एक और कंप्लेंट करनी थी आप लोगों से, ये था कि जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे इस नावल की भी मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की और मैंने इसका सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों पढ़ा, लेकिन जिसने रिक्वेस्ट की उनका मेरे ख़्याल से सिर्फ पहले वीडियो पर ही मुझे एक कमेंट आता है कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की, राइट। उसके बाद से चाहे मैं पूरा महीना उस नावल को ख़त्म करने में लगा देती हूँ, कभी 30 एपिसोड, कभी 40 एपिसोड, कभी 50 एपिसोड, कोई नावल पर तो 2-2 महीने भी निकल जाते हैं, लेकिन जो रिक्वेस्ट करता है वो ही शायद भूल जाता है कि मैंने रिक्वेस्ट की है। तो कमेंट करना तो दूर के, एक लाइक भी मेरे वीडियो पर होता नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है कि कोई लाइक नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता। तो प्लीज़ जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट का नावल पढ़ती हूँ तो इतना तो हक़ बनता है कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।